بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی. آپ کو محبتوں بر اسلام. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں سرزمین تناول کی عظیم شخصیت صوبیدار ریٹائرڈ جمشید تنولی صاحب، جو کہ علاقے کے فخر کا باعث ہیں. فخر تناول انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہزارہا غریبوں لوگوں کا، یتیموں کا، مساکینوں، بیواؤں کا، ان کے جو خاندان والے تھے ان کا رزق لگایا. تو اس وجہ سے ان کو فخر تناول کہا جاتا ہے. آرمی سے اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں پائن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ بلایا اور ہمارے علاقائی مسائل پہ جو بات چیت ہوگی ان کو اجاگر کریں گے. اللہ کرے ان کا پھر کوئی حال بھی نکلے. جمشید صاحب، سب سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد میں کروں گا علاقائی مسائل پر. مسائل علاقے کے مجھے نہیں پتہ کیونکہ میرا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا، آپ کو تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے. اور کیونکہ علاقے کے مسائل لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں تاکہ مسائل کا کچھ نہ کچھ حل بھی نکالا جائے. موجودہ پی ٹی آئی حکومت ہے، اسپیشلی میں بات کروں گا اسکولوں کے حوالے سے. اپنے علاقے کے جو اسکول ہیں ان کے حوالے سے ذرا میں آگاہ کریں کہ وہاں پر تعلیمی نظام کیسا ہے. اس میں جی تعلیمی نظام اسکول کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارا ایک ہائی اسکول مڈل اسکول ہے کنگر پائن، ٹھیک ہے، جو کہ 2006 میں عمل میں آیا تھا. ٹھیک ہے. آج 15 سال کنگر پائی NA16 میں، مطلب NA16 میں. NA16 میں. ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب تک وہ اس اسکول میں بجلی تک نہیں گئی. بجلی تک نہیں گئی. وہاں نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی واش روم ہے وہاں پہ، اور کوئی اس طرح کی سہولت موجود ہے، نہ پانی کی کوئی سہولت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک اسکول ہے جہاں پہ یہ تینوں سہولتیں نہ ہوں تو وہاں بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا. اصل میں صرف وہاں پہ جو ٹوٹل چیز ہے، ٹوٹل وہاں پہ 3 کھمبے لگتے ہیں اور ایک ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سارے سروے وغیرہ کرا کے یہ سارے لودھی صاحب ہمارے جو MP ہیں، کیونکہ لودھی صاحب پچھلے 18 سال سے MP اور یہ اسکول 16 سال سے قائم ہے. مطلب 2 سال کے ان میں ڈیفرنس ہے، لیکن وہاں پر ابھی تک لودھی صاحب 2 سال کیونکہ پہلے آئے تھے اور یہ اسکول 2 سال بعد میں بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں آج تک انہوں نے کوئی ایسا بجلی کا نظام نہیں دیا، اور یہ ساری اپلیکیشنیں سروے کرا کے بھی لودھی صاحب کو دیا. لودھی صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ اسکول میری ڈومین میں نہیں ہے، یہاں پہ ایجوکیشن والے خود فنڈ دیں. اچھا. اب ایجوکیشن والے دیکھیں جی، ایجوکیشن تو صرف انٹرنل جو وائرنگ ہے یا اس کے پنکھے ہیں اسکول کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کے فنڈ دے سکتی ہے. اب جو ایکسٹرنل ہے جہاں پہ بجلی کے کھمبے لگنے ہیں، جہاں پہ ٹرانسفارمر لگنے ہیں، وہ اسکول کے فنڈ سے تو کبھی نہ ہوگا. وہ تو یہ MPA یا MN علی خان جدون صاحب ہیں یہی کریں گے. تو اس دور اتنے ترقی یافتہ دور میں جس میں PTI اسکولوں تعلیم کا بہت زیادہ فنڈ مقرر کرتی ہے، بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن پچھلے 16 سال سے 8 سال سے تو PTI کی حکومت ہے. اس 8 سال میں تو انہوں نے آج تک بجلی نہیں دی. ہمارے بچے اس پسینے میں، اس گرمی میں جہاں پہ پنکھے نہیں ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی تعلیم تو حاصل کر نہیں سکتے. تو میری ریکویسٹ ہوگی اس موجودہ دور میں، ترقی یافتہ دور میں، کہ یہ یہاں پہ بجلی کا کچھ کھمبے دے دیں، کوئی اس طرح کی بجلی ہو، واش روم ہو، کوئی فنڈ ایسا دے دیں. اچھا، یہ ابھی کس کی طرف سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ ابھی تک اپلیکیشن کہاں تک پروسیس اس کا ہوا ہے؟ کون اس پہ؟ یہ صرف جی اپلیکیشن سارا پروسیس ہوا ہے. یہ اپلیکیشن جب لودھی صاحب کے پاس گئی ہے، ٹھیک ہے، تو لودھی صاحب نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہمارا کام نہیں، یہ ایجوکیشن کا کام ہے. اچھا، مطلب ان کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. جبکہ ایکسٹرنل جتنے بھی ظاہر ہے بجلی دینی ہے، جو کچھ بھی دینا ہے، یہ تو ہمارے MP MNA کے فنڈ سے ہی ہوگی. اب ایجوکیشن والے تو کھمبوں کے پیسے دے نہیں سکتے. اچھا، یہ 18 سال سے MPA ہیں اور ان کا ایک یہ بھی دعویٰ تھا کہ لوگوں کے سروں سے ہم نے مٹکے کو ختم کر دیے، اتار دیے. پانی کے کچھ مسائل ہیں علاقے میں؟ جی بالکل. انہوں نے مٹکا جو اتارا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک پانی کی اسکیم آج سے 12 سال پہلے شروع کی تھی لودھی صاحب نے. اچھا. اس اسکیم میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ جو فنڈ ملا تھا اس کے کچھ پائپ ڈال کے اور ایک کنواں بنا کے جو ہمارا علاقہ مانگل ہے وہاں پہ بس کوئی آدھے تک پائپ آئے اور کہتے ہیں یہ فنڈ ختم ہو گیا. پھر 5 سال اگلے پھر لودھی صاحب کے آئے. ٹھیک ہے. پچھلے لودھی صاحب کے 2 سال میں یار جب نیکسٹ 5 سال آئے لودھی صاحب کے تو اس نے مزید تھوڑے سے پائپ اور ڈال دیے. یعنی کہ آج 12 سال ہو گئے. اس 12 سال میں نہ تو وہ کنواں مکمل ہو سکا، نہ وہ پانی کی تمام لائنیں لگ سکی، نہ ہمارے جو 3 گاؤں ہیں کنگر پائی ہیں، کنگر بالا، اس میں کھلا باٹ ہے، احمد آباد ہے، نہ اس میں انہوں نے مٹکے اتارے، نہ یہاں تک انہوں نے ابھی تک پانی دیا. 12 سال سے یہ بس لائنیں بچھا رہے ہیں.
دیکھیں اللہ کرے کب تک یہ لائنیں مکمل ہوتی ہیں اور یہ پانی آتا ہے. یہ لائنیں ان کے گھر کی طرف نہ چلی گئی ہیں. تو بس 12 سال میں تو یہی لگ رہا ہے کہ فنڈ ختم ہو گیا، پھر آ گیا، پھر انہوں نے کچھ تھوڑے سے پائپ ڈال دیے. تو ابھی مزید 3 سال ہے، اللہ کرے ان 3 سالوں میں مکمل ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا. پھر فنڈ ختم ہو گیا ہوگا، اگلے نیکسٹ 5 سال میں شاید فنڈ آئے تو پھر ڈالیں گے. اچھا، عرصہ دراز سے پانی کے مسائل ہے اور اسکول کا بھی آپ نے مسئلہ بتایا. اچھا، وہاں کی سڑکیں کچھ روڈ چلنے پھرنے کے قابل ہے، گاڑیاں آسانی کے ساتھ آ جا سکتی ہیں، یا اسپیشلی یا مریض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا مشکلات پیش آتی ہیں وہاں؟ سڑک اس طرح جی کہ اس میں جب 2005 میں زلزلہ ہوا تھا تو اس وقت یہ روڈ ایرا کے اس میں ڈالا گیا تھا ہمارا، لساں ٹکرال سے لے کے کنگر بالا تک کوئی 9 کلومیٹر روڈ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد وہ روڈ کچا ہی رہا ہے پہلے 10 سال. پھر 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ خوش رکھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، ان کی کوششوں سے وہ ایرا کے فنڈ سے یہ روڈ ہمارا مکمل ہوا. صحیح. تو سنگل روڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی بہتر روڈ ہے، اس پہ آ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو اندرونی روڈ ہیں جو ہمارے گاؤں کو لنک کر مین روڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں کافی چیزیں پرابلم ہے لنک روڈ میں. اب جس طرح آپ سامنے دوسرا جو لساں نواب کی طرف روڈ جاتا ہے، اس میں جونیا سے لے کے وہاں تک کچا روڈ ہے، اس میں کوئی ہمارا اس طرح آمد و رفت نہیں ہوتا. کوئی اچھا تکڑی گاڑی ہو تو وہی چڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا احمد آباد کا روڈ ہے وہ اب تھوڑا سا شروع کیا ہوا علی خان جدون صاحب نے، جن کے شکر گزار ہیں، چلیں کچھ تھوڑا بہت کیا. لیکن وہ روڈ بھی ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں ان کے گاؤں سے تقریباً 700-800 گز پہلے جا کے پی سی سی کا ختم کر دیا کہ ہمارے پاس جناب فنڈ ہی اتنا تھا. تو یہ 700-800 میٹر جو آگے رہ گیا، پھر مشکلات تو وہاں کی وہیں رہ گئی ہیں، گاؤں تک تو نہ ہوا. یہ بھی ان سے ہم اس چینل سے درخواست کریں گے کہ وہ جو 700-800 میٹر رہ گیا اس کو مکمل کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے کچھ سہولیات میسر ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارا داخلی کوٹ ہے، اس کا روڈ بالکل کچا ہے، وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی، کوئی ٹریکٹر ٹرالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں کے روڈوں کی حالت بھی اس طرح ہے، اس کو بھی ضرورت ہے اس ترقی یافتہ دور میں کہ وہ روڈ بھی مکمل کیا جائے. اچھا جمشید صاحب، ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کیا علاقے میں کوئی ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہیں یا لڑکیوں کے لیے کوئی کالج وغیرہ اس طرح ہیں، کوئی سہولت ہے پڑھنے کے لیے؟ نہیں جی، ہمارے اصل میں جو ایک گورنمنٹ ہائی اسکول چمٹی ہے یہ تقریباً پچھلے 42 سال سے بنا ہوا ہے. صحیح. اور 42 سال سے یہ ہائی اسکول چمٹی ہے. اس کو ابھی تک جتنے بھی ایم پی ایم این اے گئے ہیں انہوں نے وعدہ تو ضرور کیا انٹرمیڈیٹ کا، اس کو انٹرمیڈیٹ کا درجہ دے دیں گے. صرف وعدے ہی کرتے رہے، صرف وعدے ہی کرتے رہے، لیکن آج تک یہ اس کو انٹرمیڈیٹ کا درجہ نہیں ملا. اور اس ہائی اسکول کے ساتھ 18 گاؤں کے لوگ لگے ہوئے ہیں. اتنی ہماری آبادی ہے بی سی چمٹی 1 اور 2. اگر اس کو انٹرمیڈیٹ کا درجہ دے دیا جائے تو پھر یہ ہمارے بچے وہاں سے تعلیم حاصل کرنے، کوئی مانسہرے آتا ہے، کوئی ایبٹ آباد آتا ہے، کوئی پنڈی چلا جاتا ہے، تو یہ اپنے علاقے میں رہ کے حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرے اس کے علاوہ لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس میں ایک نوٹیفکیشن، لڑکیاں پڑھنے کے لیے کہاں جاتی ہیں پھر؟ تو اس میں ایک نوٹیفکیشن تو بھی تقریباً 2 مہینے پہلے ہوا تھا کہ مڈل سے ہائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اسی طرح اپنی میٹرک کے بعد پرائیویٹ امتحان ہائی اسکول چمٹی میں پرائیویٹ دیتی ہیں. صحیح. اس کے بعد اگر آگے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہو تو پھر شہر کا رخ کرتی ہیں، منصیرہ یا آباد آنا پڑا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. کئی لوگ تو غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم بھی ہو جاتے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، وہ شہروں کا رخ نہیں کر سکتے اور پھر ان کو اپنے گھروں میں مقصور ہو کر رہ جانا پڑتا ہے. جی جی بالکل. اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر اسی ہائی اسکول کو انٹرمیڈیٹ کا درجہ دے دیں تو وہ جو غریب لوگ ہیں، یا گورنمنٹ ہائی اسکول کو لڑکیوں کا ہائی اسکول کا درجہ دے دیں تو وہ غریب لوگ اپنے گاؤں میں رہ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جمشید صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ غربت تو پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے بہت ساری جگہوں پہ اور ملکوں میں بھی ہوگا، لیکن اسپیشلی اپنے علاقے کے حوالے سے بتائیں کہ غربت کے حوالے سے لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، اور گورنمنٹ نوکریوں کی بات کرتی ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس طرح کسی کو کچھ نوکریاں ملی ہیں؟ بس جی وہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے. اس طرح کہ ہمارے اپنے علاقے میں کچھ ابھی تک تو 1 نوکری بھی نہیں ملی. اس میں یہ کہ 3-4 بندے ہیں جو کہ کلاس 4 کے طور پہ لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کی اپنی جگہ ہو شاید نہیں، ان کی جگہ اپنی نہیں تھی، وہ بھی وہ جگہ کسی اور کی تھی اور لگائے کوئی اور لوگ ہیں جو کہ سفارشی تھے، کو اپنا حق نہیں دیا گیا. باقی اس کے علاوہ تو کوئی نوکری. ہمیں آگاہ کر رہے تھے علاقے کے بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتایا، اسپیشلی گورنمنٹ مڈل اسکول کنگر پائی ہے، لڑکوں کا اسکول ہے
لیکن وہاں پر جدید دور میں بھی تعلیم کا نظام یہ ہے کہ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ اور کوئی سہولت وہاں پر موجود ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اسپیشلی تعلیم کے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم نے تعلیم کو عام کر دیا ہے، تعلیم کے تمام مسائل کو ختم کر دیا ہے، تعلیم کے لیے ہم نے بہت زیادہ فنڈز ریلیز کیے ہیں، لیکن اگر ہمارے علاقے کے اسکولوں کو اگر دیکھا جائے، اسپیشلی کنگرپائن کے جو مڈل اسکول ہے، تو ان کو اپنے دعوے ضرور یاد آ جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جمشید صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام نوشین ہے، میں پائن سٹی ہری پور میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں۔ پائن سٹی ہری پور ایک مکمل اور جدید رہائشی منصوبہ ہے جہاں 5 اور 10 مرلے کے پلاٹس قبضے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ایبٹ آباد ہری پور کے پہاڑوں کے درمیان مین جی ٹی روڈ پر واقع ہزارہ موٹر وے کے قریب پائن سٹی حکومت سے منظور شدہ اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ منصوبہ ہے۔ نہایت کشادہ سڑکیں، پارکس، تالاب، مسجد، اسکول، سیکیورٹی، بجلی، پانی، گیس، ہر سہولت کے ساتھ رہائش کے لیے تیار سوسائٹی۔